بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لانچ میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے چلائیں گے، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمانوں اور زمین برقرار ہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ سورہ ہود کی آیات 105 تا 107 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کے حصول کے لیے نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ آج جمعرات ہے، 9 شعبان المعظم 1436 ہجری ہے، 28 مئی سن 2015 ہے۔ آج کے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ جناب افسار عبدالعلی صاحب تشریف فرمائے۔ سر السلام علیکم۔ برابر میں سیف الرحمان صاحب تشریف فرمائے۔ سر آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور بڑھتے ہیں پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق نواب وقت ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین، آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے، اور آج پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں میں نوائے وقت کے اداریے سے۔ آج یوم تکبیر ہے۔ ایٹمی قوت پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع ناقابل تسخیر تو ہو گیا، اندرونی استحکام کے لیے بھی فول پروف پلاننگ کی جائے۔ یوم تکبیر کو قومی دن کے طور پر منانے میں کیا امر مانے ہے؟ ملک کے خداداد کو اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنے آج 17 برس ہو گئے ہیں۔ ملک کی بقا و سلامتی کی ضامن اس ایٹمی قوت کے حصول کے پس پردہ موجود قومی جذبے اور جذبات کو ہمہ وقت تر و تازہ رکھنے کے لیے قوم ہر سال 28 مئی کو روایتی جوش و جذبے کے ساتھ یوم تکبیر بناتی ہے۔ آج ملک کا 17واں یوم تکبیر بھی پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کی سرخوشی میں اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف شروع دن سے گھناؤنی سازشوں میں مصروف ازلی اور روایتی دشمن بھارت کو یہ احساس دلانے کے لیے منایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں تر نوالا نہ سمجھے۔ یوم تکبیر کی مرکزی تقریب آج ایوان کارکنان لاہور میں حزب سابق منعقد ہو رہی ہے، جس میں وطن عزیز کو ایٹمی قوت سے سرفراز کرنے والے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو مدعو کیا گیا تھا، مگر مصروفیات کے باعث وہ تشریف نہیں لا رہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی نمائندگی گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کریں گے۔ آج یوم تکبیر کی تقریب کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب ہوں گے اور صدارت سابق صدر رفیق تارڑ کریں گے۔ آخری لائنز ہیں آج کے نوائے وقت کے اداریے کی، وہ بھی آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف بجا طور پر پاکستان کو ایٹمی قوت سے سرفراز کرنے کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ یا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف یوم تکبیر کی اہمیت کو کس خوف کے باعث نظر انداز کر رہے ہیں؟ یوم تکبیر سرکاری سطح پر منانے کا اہتمام کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا اس سے بھارت ناراض ہو جائے گا جس کو پسندیدہ ملک قرار دینے کا سر پر بھوت سوار ہے؟ آج اصولاً یوم تکبیر کی قومی اور سرکاری سطح پر سب سے بڑی تقریب ہونی چاہیے تھی۔ یوم تکبیر کے حکمرانوں کے نزدیک اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ آج ایک راہداری پر تحفظات دور کرنے کے لیے فضول اے پی سی بلائی گئی ہے۔ یہ ہے آج کا نوائے وقت کا اداریہ۔ آج یوم تکبیر ہے، یہ اس دن کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے بلند ہو گئی تھی۔ افسار عبدالعلی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ افسار صاحب، اداریہ کے جو سطور ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں، آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ ناظرین کو بتائیے گا کہ آج 17واں یوم تکبیر ہم منا رہے ہیں، کتنا مضبوط ہو چکا ہے 17 سال بعد آج پاکستان؟ دیکھیں، آپ نے اسے یوم تکبیر کہا اور یوم تکبیر ہی اس کا نام ہے، لیکن میں اسے یوم تدبیر سمجھتا ہوں۔ صحیح، یہ ایک تدبیر تھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ اسلحہ اور وہ بھی اتنا تباہ کن کہ جو اگر استعمال ہو جائے تو نسلوں کو تباہ کرتے، یہ نہیں بنانا چاہتے تھے ہم، اور کسی بھی قوم کو اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلحہ سازی جو ہے یہ پرامن دنیا کے لیے بہت نقصان دہ ہے، لیکن ہمیں اپنے ایک ایسے پڑوسی جس نے ہمیں کبھی ذہنی طور پر تسلیم نہیں کیا اور مسلسل ہمیں کمزور کرنے، ختم کرنے، تقسیم کرنے اور دنیا میں متون کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، تو چونکہ اس نے یہ بنایا لہٰذا ہمیں بنانا پڑا، صرف اس لیے، اور یہ صحیح بنایا، ورنہ ہم پر وہ حملہ کرتا۔ انہوں نے پوکھران میں 5 دھماکے کیے، ہم نے الحمدللہ اس کا جواب 7 یا 8 سے دیا، 6 دھماکے کیے ہم نے،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک رد عمل کے طور پہ ہم نے بنایا. ہم پیس چاہتے ہیں اس خطے میں، ساری دنیا میں، خاص طور سے پڑوسیوں کے ساتھ. لیکن اگر پڑوسیوں سے ہمیں محبت کی جگہ تلوار کی جھنکاریں ملے، یا محبت کے پکار کی جگہ ہمیں ایٹم بم بنانے کی خبر ملے، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. دیکھیے ابھی تک دنیا میں کتنے ملکوں کے پاس، یہ پاکستان 7واں ملک ہے، لیکن کسی نے استعمال نہیں کیا سوائے امریکہ کے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اسے کوئی استعمال کرنے کی اب جرات کرے گا. ہیروشیما ناگاساکی پر مارا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، لاکھوں لوگ مر گئے. جی، ہیروشیما میں جس ہوائی جہاز کے ذریعے انہوں نے بم گرایا، وہ ہوائی جہاز میں نے دیکھا. اچھا. وہ اوہایو کی ایک اسٹیٹ ہے، اوہایو ایک اسٹیٹ ہے جس میں ڈیٹن ایک جگہ ہے، وہاں ایک نیشنل میوزیم ایوییشن اس کا امریکہ کا ہے، اس میں وہ رکھا ہوا ہے. اور انہوں نے بڑے فخر سے لکھا ہے کہ یہ ناگاساکی والا شاید واشنگٹن میں ہے اور ہیروشیما کا جو ہے وہ یہاں گرا ہے. تو میں اسے دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا. اور وہاں جو گائیڈ کھڑا تھا، میں نے اس سے کہا کہ اس کے جو انٹروڈکشن کے بعد ایک آخری جملہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ امریکہ اس کو بنانے اور اس کو بم گرانے کے لیے استعمال کرنے پر شرمندہ ہے. صحیح. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اسلحہ بنا کر، لیکن اس سے زیادہ لوگ ان 2 بم گرانے کے بعد انہوں نے جتنی قتل و غارت گری عراق میں، شام میں اور مسلم ممالک میں کر دی ہے، اب تو دنیا جو ہے وہ اس کو بھی بھول گئی ہے. اس سے زیادہ لوگ تو یہاں پر مار دیے انہوں نے. اب یہ جو بنا، ہم نے ایٹم بم کے دھماکے کیے، یہ ایک صحیح سمت ایک قدم تھا. اور اس سلسلے میں ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کے رول کو ہم نہیں بھول سکتے کہ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا. نواز شریف صاحب سوچ رہے تھے فیصلہ کرنے میں، گومگوں کی کیفیت میں بھی تھے، اور ٹھیک ہے، سوچتا ہے آدمی اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے. تو مجید نظامی صاحب نے انہیں مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ بم کا دھماکہ کر دیں، ورنہ عوام آپ کا دھماکہ کر دیں گے، قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. سیف الرحمان صاحب سے جاننا چاہوں گا، نواز شریف صاحب کا ذکر ہوا، یقیناً کریڈٹ جاتا ہے ان تمام پاکستان کے وزراء اعظم کو، حکومتوں کو، جنہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا. وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، ضیاء الحق صاحب ہوں، بے نظیر صاحبہ ہوں، اور پھر نواز شریف صاحب کو یہ موقع ملا کہ عملی طور پر انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا. لیکن بڑی تدبیر کے بعد، جس طرح سے لیکن آج اصولاً جیسا کہ ایڈیٹوریل بھی ہے ہمارا کہ یوم تکبیر کو سرکاری سطح پر منایا جانا چاہیے تھا. نواز شریف صاحب نے اس کا اعلان کیوں نہیں کیا سرکاری سطح پر منانے کا؟ اور پھر جب انہیں ایوان کارکنان میں مدعو کیا گیا تو اس میں بھی انہوں نے شرکت سے انکار کیا ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ 17 سال بعد یوم تکبیر جس طرح سے ہم منا رہے ہیں، اور آج کا پاکستان کتنا مضبوط پاکستان؟ میرا خیال ہے اس میں وہ کچھ اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ ایک کریڈٹ تو میں نے لے لیا ہے، کام میں نے کر لیا. لیکن اس وقت جو قوم کو درپیش مسائل ہیں اقتصادی راہداری پہ، یہ جو کالا باغ ڈیم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے پہلے بھی کہا جاتا رہا جی کالا باغ ڈیم نہیں ہم بنانے دیں گے، بالکل اب اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں راہداری نہیں بنانے دیں گے. راہداری پہلے دن سے اور آج تک ایک ہی اس کا میپ ہے، ایک ہی اس کا نقشہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. چین کے سفارتی ذرائع کی طرف سے مجھے باقاعدہ مصدقہ اطلاعات دی گئیں اخبار میں شائع کرنے کے لیے، جس پہ میں نے 1-2 کالمز لکھے. چین کے کونسل جنرل مسٹر یو بورن مجھے لاہور میں ملے آج سے چند روز پہلے. انہوں نے بھی واضح کیا کہ جی یہ پورے پاکستان کو ٹچ کرے گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. اب یہ شنیدہ کہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اس میں اقتصادی فائدے ہمیں کیا ہوں گے. اچھا، غالباً اس بات پہ بات چلا رہے ہیں سیاستدان اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے اس کو مخالفت بنا رہے ہیں، یا ان کی جیبیں گرم کی جا رہی ہیں تو واقعی کچھ دکھائی دیتے ہیں. کچھ راہداری کی الائنمنٹ کا، اس کے راستے کا بہانہ بنا کے وہ اقتصادی مفاد جو ہے اس کی بات بھی ہوگی. اور اس لیے غالباً وزیر اعظم صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ جب ہم اپنی جگہ سچے ہیں اور کوئی اس میں دیکھیں نا، میں نے یہ آپ کو بتاؤں کہ چین کے سفارت خانے نے مجھے یہ کہا مخاطب ہو کے کہ آپ اپنے اخبار میں یہ خبر شائع کریں کہ جی ہم بلکہ اس بات میں پریشان ہیں کہ پاکستان کی اپنی جو اتحاد اور یگانگت ہے اس کا پارا پارا ہو جائے گا. یعنی انہوں نے ہمارے انداز میں ہم سے بات کی کہ جی چین کو تو کرٹیسزم بعد میں آئے گی نا، آپ تو آپس میں اتحاد آپ کا پارا پارا ہو گیا کہ آپ کو اتنا بڑا پروجیکٹ آیا اور 46 بلین ڈالر جب آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ 46 بلین ڈالر نہ سمجھیں، جب مارکیٹ میں اتنی خطیر رقم آئے گی تو اور لوگ اور بھی سرمایہ کار آئیں گے اتنی بڑی رقم لے کے، کیونکہ مارکیٹ کی ایک صلاحیت جو ہے
وہ مانی جائے گی دنیا بھر میں کہ یہ مارکیٹ یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری باہر سے لا سکتی ہے، کیونکہ چین آپ کو بھیک تو دے نہیں رہا. بالکل صحیح، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس کو بھی دوستی اور خلوص جو ہے وہ اپنی جگہ، وہ تو بالکل اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن یہ باقاعدہ سرمایہ کاری کی شرائط کی بنیاد پر جو مروجہ اصول ہیں اس میں کچھ لے دے ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں زیادہ کسی پارٹنر کو چلے جاتی ہیں، کبھی کسی کو. بعض کا سرمایہ کے حصول کے لیے آپ کو شرائط آسان کرنی پڑتی ہیں. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ اتنا بڑا دن ہے، لوگوں کو ایک حوصلہ دینے کے لیے، ایک یاد دہانی کرانے کے لیے اس کی سرکاری تقریبات ہونی چاہیے تھی. اے پی سی راہداری میں کل بھی ہو سکتی تھی. بالکل صحیح. البتہ یہ کہنا کہ اے پی سی فضول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی جنہوں نے یہ اداریہ لکھا ہے، اے پی سی اس وقت فضول نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہر طرف ایک ہی شور مچا ہوا ہے. تو جب تک شور کو آپ تھوڑا سا ان لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر دیں گے تو پھر کسی پروجیکٹ کو آگے چلانا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابصار صاحب سے میں اسی والے سے بھی جاننا چاہوں گا کہ اے پی سی ٹھیک ہے، جیسا کہ صاحب نے کہا کہ ایک دن آگے ہو جاتی. یوم تکبیر ایک ایسے وقت میں ہم منانے جا رہے ہیں، 17 سال ہو گئے ہیں ایٹمی قوت بنے، کہ جب بھارتی وزیر دفاع پاکستان کو کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، پراکسی وار کی باتیں کر رہے ہیں، بلوچستان ہو، کراچی ہو، پاکستان کا کونا کونا ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کے خلاف دہشت گردی کریں گے، ہم ان کو ماریں گے، ہم پاکستان کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کریں گے، پاکستان کے امن کو پارا پارا کریں گے. تو آپ نہیں سمجھتے تھے کہ آج کے دن وزیراعظم پاکستان کو بھارت کو سٹرونگ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی، جواب دینا چاہیے تھا، منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا، اور اس طرح کا ایک عملی مظاہرہ اور کر کے دکھا دیتے تاکہ ان بھارتی جو گندی زبانیں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، ناپاک زبانیں ہیں، ان کو خاموش کرایا جاتا؟ نہیں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ابھی جیسا سیف صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت جو ایشو ہمارا ہے وہ واقعی ہماری بقا کا ایشو یہ بھی ہے. ایٹم بم بھی ہماری بقا کا ایشو تھا، ہم نے اپنی بقا کے لیے بنایا، لیکن وہ ایک عہد تھا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ویپن بنانے پر کو ہم سیلیبریٹ کریں. یہ میرا ذاتی ہے، میں کوئی کسی پارٹی کو بلیو نہیں کرتا، بلانگ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ ہم نے اب بنا لیا ہے اور وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اسی وجہ سے بھارت پاکستان پر حملہ کرنے سے باز ہے. ہمارے جو میزائل سسٹم ہے وہ ان سے بھارت سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے اور بھارت سے زیادہ دور مار ہے. ہمارے پاس اسلحہ تو ہے، لیکن ٹھیک ہے، اس کو اتنا سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اسے موقع پر صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو راہداری کے بارے میں بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایشو اتنا زیادہ اہم ہے قوم کے لیے. صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ نہ انڈیا استعمال کر سکے گا ایٹم بم اور نہ ہم استعمال کر سکیں. ایک ہماری سرحدیں جڑی بھی ہیں، اس کے تابکاری اثرات اتنے زیادہ پھیلیں گے کہ دونوں تباہ ہوں گے. لہٰذا یہ صرف ڈرانے کے لیے ہے ایک دوسرے کو کہ تم ہمارے ساتھ اگر میلی آنکھ سے دیکھو گے تو ہمارے پاس بھی یہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، ابھی جو بات ہوئی، آپ نے راہداری کی بات کی، اس کے اوپر جو ایک ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی پہلے ہوئی، وہ اس واقعے کی وجہ سے، کراچی کے واقعے کی وجہ سے وہ ادھوری رہ گئی. آپ یہ دیکھیے کہ 3 راستے ہیں اور وہ 3 راستے تینوں بنیں گے. اب یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ عوام میں یہ غلط فہمی پیدا کر رہی کہ 3 راستے ہیں، ان میں سے ایک بنے گا اور اس سے ہمارے صوبے کو فائدہ نہیں ہوگا اور صرف پنجاب کو فائدہ ہوگا. دھمکیاں پنجاب کی دی جاتی ہیں کہ اچھا، جب فوج کے معاملے میں ہم یہ کر دیں گے، ہم روک دیں گے، فوج کے معاملے میں بھی پنجاب کو، کہ پنجاب کا اس میں حصہ زیادہ ہے، ماشاء اللہ لگاتے ہیں، زیادہ فائدہ ہوتا. پنجاب محنت بھی تو کرتا ہے، پنجاب کے پاس 60% لوگوں کو کھلانے کے لیے وسائل بھی پیدا کرنے کی ذمہ داری ہے. اچھا، اب یہ جو 3 راستے بنیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تینوں راستے ملک کے ہر حصے کو ٹچ کریں گے اور اس ہر ملک کا ہر حصہ اس سے فیضیاب ہوگا. لہٰذا عوام کو غلط کرنا سیاسی بنیادوں پر. کل میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھا خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں، وہ خود ہی کلیئر نہیں ہیں، ان کو خود ہی نہیں پتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا. صرف ایسے ایک سیاسی نعرے کے طور پر کالا باغ کا بھی وہیں سے اٹھا نعرہ اور اس نے اس کو خراب کیا. لہٰذا یہ جو ہے 3 راستے تینوں بنیں گے. اور ایک بار میں نے اسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے گھی کہاں گیا، کھچڑی میں، کھچڑی کہاں گئی، پیاروں کے پیٹ میں. اب یہ جو خیبر پختونخوا کے بھائی ہمارے، بلکہ ان کے لیڈر بھائی نہیں، شور مچا رہے ہیں. کراچی تو پشاور سے ہو کر نہیں گزرتا ہے نا، لیکن کراچی میں کتنے پختون بھائی ہیں،
وہاں تو باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاؤں جمے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. اور وہاں کی معیشت میں بڑا کی رول ادا کر رہے ہیں وہ. تو اب جب وہ کراچی جا سکتے ہیں تو ان سے 10 قدم پر جو سڑک گزرے گی اس کا فیض انہیں نہیں پہنچے گا. رائٹ. سیف صاحب سے جانا چاہوں گا. سیف صاحب، چینی صدر نے جیسے ہی پاکستان کو دورہ کیا اس کے بعد سے ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی سازشیں شروع کر دی گئی، پاکستان کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. پھر جیسے ہی آرمی چیف اور وزیر اعظم نواز شریف افغانستان تشریف لے گئے، افغانستان کی حکومت کے ساتھ پاکستان نے ان کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ افغانستان کا دشمن ہے، افغانستان کا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے. اس کے بعد سے جو بھارتی بیانات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کو خدا نہ خواستہ کی جنگ کی طرف دھکیلنے کے لیے تو نہیں جا رہے؟ دیکھیں آپ بیانات کی بات کر رہے ہیں، ان کی وہ اتنا اندر سرایت کر گئے ہوئے ہیں کچھ ایسے رینکس میں افغانستان میں کہ افغانستان کے باقاعدہ 2 بڑے جو جرگے ہیں، چیمبرز ہیں ان کے، جو ایوان کے، جو وولسئی جرگہ اور لوئی جرگہ، ان کے جو چیئرمینوں نے باقاعدہ فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بیان دے دیا کہ پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ پاکستان ہمارا ایک دشمن ملک ہے. اور جب کہ یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے وہ کام کر رہی ہے رو نے باقاعدہ یعنی ایک تو راہداری کے خلاف کام شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو گلگت بلتستان ہنزا سے ایک روحانی اور خاندانی تعلق رکھنے والے اوریجن کا حساب سے اسماعیلیوں پہ حملے کرائے گئے، یہاں پہ ان کے آپریٹیوز موجود ہیں. اچھا پھر وہ بھی اس میں بھی یہ ایک میسج پیغام دیا گیا کہ جناب یہ راہداری والی بات جو کر رہے ہیں ہم براہ راست تو آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتے، لیکن اندرون خانہ ہمارے پاس پورے ذرائع سے موجود ہیں، ہم آپ کو عدم استحکام کا شکار کر دیں گے. اسی طرح یہ جو آئی ایس آئی اور این ڈی ایس افغانستان کی جو سیکرٹ سروس ہے، این ڈی ایس جو نیشنل، تو اس کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا اس پہ بھی ان کو یہی اعتراضات اور تحفظات ہیں. اب اس کے لیے وہ اس طرح کے وہاں پہ مقامی لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اور ان سے بیانات اس طرح کے دلوا رہے ہیں. حالانکہ اگر اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو یہ بھی وہ بھارت کی پیدا کردہ ذہنیت ہے جس کے اندر رہ کے وہ جس کے سے وہ مسحور ہو کے اس طرح کے بیانات دینے ہیں. بھارت ان کا دشمن ہے. پاکستان نے تو ہمیشہ افغانستان کو اپنے چھوٹے بھائی کا درجہ دیا، بالکل صحیح، ان کے لیے قربانیاں دی بے پناہ. دنیا کی سب سے بڑی یا دوسری بڑی جو ہجرت ہے، مہاجرین کی جو تعداد ہے وہ پاکستان میں ہے، وہ سب افغان ہیں. اور پاکستان ان کو کیا سٹیٹس دیتا ہے؟ تو سیف صاحب آپ نیشنل کے برابر. جی، پراکسی وار کا جواب آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو بھی پراکسی وار سے دینا چاہیے؟ پراکسی وار کا جواب پراکسی وار سے دیا جاتا ہے. یہ ایک باقاعدہ اسے کہتے ہیں اسپائیوناز اینڈ کاؤنٹر اسپائیوناز. ٹھیک. یہ یعنی آپ کے اندر سیکرٹ اداروں کے اندر، آئی ایس آئی اور دیگر اداروں کے اندر اس طرح کا ایک سسٹم موجود ہوتا ہے. اس میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی سٹیٹ پالیسی کیا جا رہی ہے. ہماری اس وقت سٹیٹ پالیسی، ریاست کی جو پالیسی ہے وہ ریسٹرینٹ کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ چیزیں، کچھ فوائد حاصل کی ہیں، ان فوائد کو ہم کھو نہ دیں ایک دم نی جرک ریاکشن دے کے، یعنی ایک دم جھٹکا ریاکشن دے کے. بعض کا ہر وقت جھٹکا ریاکشن نہیں دیا جاتا، لیکن اگر آپ کچھ چیزوں کو، کچھ ڈیمیج کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح پیغام ہے کہ جناب ہم اپنی جگہ الرٹ ہیں. آپ نے یہ 5 جگہوں پہ سازش کی، ہم نے 5 مقامات کو پلگ کر دیا. تو اس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے لیکن ہمارا محاذ بہت بڑا ہے، کیونکہ اندرونی محاذ بھی ہے، بیرونی محاذ بھی ہے، مغرب کی سرحد بھی ہے، مشرقی بھی ہے. اچھا، جن محاذوں کی بات کی خبر میں شامل کرنا چاہوں گا، پھر ابصار صاحب کی طرف آتا ہوں کہ آج کی سپر لیڈ ہے ایکشن پلان کا مؤثر نفاذ یقینی بنانے آپریشن زربیست کو بندوبستی علاقے تک توسیع دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک ہوئے. آپریشن زربیست پر اظہار اطمینان ہے اور بے گھر افراد کی باعزت واپسی، متعلقہ علاقوں کی تعمیر نو کے حوالے سے اہم اقدامات کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. آئی ڈی پیز کی بحالی کے لیے 3 سالہ حکمت عملی پر مشاورت بھی ہوئی. $1 ارب کے وسائل کی ضرورت ہے. بجٹ میں عمرہ پر سرچارج عائد کیے جانے کا امکان ہے. بلوچستان میں امن و استحکام کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں. اقتصادی راہداری کا صوبے کو فائدہ ہوگا. وزیر اعظم اور ڈاکٹر عبدالمالک صاحب کے بھی، جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، ان کی گفتگو ہوئی ہے. اس موقع پر انہوں نے بیان جاری کیا. آپریشن زربیست ابصار صاحب بہت کامیابی کے ساتھ جاری ہے. پاک فوج قربانیاں بھی دے رہی ہے. ہمارے افسران، جوان شہید بھی ہو رہے ہیں اور زخمی بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس ملک سے یہ گند ہے دہشت گردی کا اور دہشت گردوں کے ناپاک قدم ہے، ان کا صفایا کرنا ہے، خاتمہ کرنا ہے. اب بندوبستی علاقے تک توسیع دینے کا اس آپریشن کو فیصلہ کیا گیا ہے. کچھ اس حوالے سے بتائیے گا کہ اب جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے وہ کتنی مؤثر ثابت ہوگی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے؟ جی، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک تھوڑا سا وہ افغانستان کے مسئلے پر کہ افغانستان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان ان کا دشمن، جیسا کہ ابھی سیف صاحب نے ان 2 جرگوں کی بات کی.
وہ وہاں کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان دشمن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہوگا اگر وہ پاکستان کو اپنا دشمن سمجھے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو کرزئی صاحب تھے اس زمانے کی فضا یہی تھی، لیکن اب جو نئے پریزیڈنٹ آئے انہوں نے اسے چینج کیا ہے، تو ہندوستان نے بڑا انویسٹ کیا ہے وہاں، ان کے شاید 18 وہاں کونسلیٹس ہیں، ارب سے زیادہ روپیہ انہوں نے وہاں خرچ کیا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو پیسے کے ذریعے اسی پالیسی سے جو امریکہ کرتا ہے وہی وہاں کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے۔ اس صورت میں ہماری ڈپلومیسی اور ہمارا جو ایک دینی ان سے ایک ربط ہے، اور جو یعنی میں خیال 1800 کلومیٹر کتنی ہماری سرحد ہے، اس کا خیال ذہن میں رکھیں، اور اپنے ان مہاجرین کا خیال رکھیں جنہیں ہم اپنا پیٹ کاٹ کر کھلا رہے ہیں۔ بالکل صحیح، اور افغانستان کی براہ راست سرحد تو پاکستان کے ساتھ متصل ہے، بھارت کی تو سرحدیں بھی نہیں لگتی۔ تو یہی ہے کہ یہ سب اتنا پرانا اصول ہے جو ہمارے بزرگوں سے اب تک کہ جس سے سرحد ملتی ہے، دیوار ملتی ہے، اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اب وہ جو آپ کا ہے سوال تھا کہ ایکشن پلان، اور اس کو وسیع کر دیا گیا ہے، جو ہمارا ضرب عضب پہ آ رہا ہے بندوبستی علاقہ، ہاں جی، اس کو وسیع کرنا چاہیے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ اب جو یہ طالبان کے خطرات ہیں، اس کے بعد داعش کا بھی ایک خطرہ اس میں شامل ہونے کی توقع ہے۔ داعش کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو داعش کا جو دائرہ کار اور تھا وہ صرف شام اور عراق تھا، اب ان کے جو حوصلے ہیں اور عزائم ہیں وہ پوری دنیا میں اپنی حکومت، اپنی کیلیفشپ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سوچنا غلط ہے کہ وہ شیعہ کے ساتھ ہیں یا سنی کے ساتھ ہیں، پورے عالم اسلام کو خطرہ ہے اس وقت داعش سے، عالم اسلام سے خطرہ ہے، اس لیے کہ دیکھیے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہیں۔ حزب اللہ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہے، لیکن وسائل ان سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے سیف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جن سے اب بھی پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی سلامتی کو خدا نخواستہ خطرات لاحق ہیں؟ دیکھیں، پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، پاکستان کا معاشرہ بڑا مضبوط ہے، مربوط بھی ہے اور ترقی کر رہا ہے، فروغ پا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن ایک اس میں تھوڑا سا ایک ایسا عنصر بھی ہمارے اندر داخل کر دیا گیا یا ہم نے خود اس کو فروغ دیا، اور وہ ہے ہمارے اندر پولرائزیشن، دشمنی کی حد تک۔ وکلا جو ہیں وہ پولیس پر جھپٹ رہے ہیں، پولیس وکلا پر جھپٹ رہی ہے، وکلا میڈیا پر جھپٹ رہے ہیں، میڈیا والے ان سے لڑ رہے ہیں، ہر بندہ اپنی طاقت کو آزما رہا ہے اپنی آخری حدوں تک، بلکہ حدیں بھی پھلانگ رہا ہے، وہ بلکہ سمجھتا ہے کہ کس طرح ہم ایک دوسرے کو زیر کر سکتے ہیں، کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ یہ سپیریورٹی کمپلیکس سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ جو چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، یا اگر یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی دشمن نے یا رو نے ہمیں ٹیکہ لگایا آگے انتشار کا کہ بھی آپ آپس میں بھائی بھائی سے لڑیں، تو یہ میں تو اس کے اوپر بلکہ کل ایک کالم لکھ رہا تھا تو میں اس کے لیے سوچ رہا تھا کہ کیا لفظ لکھوں، نہ تو یہ انارکی ہے نہ یہ سول وار ہے، یہ اس سے بھی آگے کی کوئی صورتحال ہے، یہ نادانی ہے، یہ یعنی ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ ہم اسلامی تہذیب سے بھی بالکل آ رہی ہیں اور ہم تہذیب سے بھی آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آج ہم ایک پاور مافیاز میں بٹ گئے ہیں ساری قوم، ہمارا اندرونی جو خلفشار ہے، یہ جو پاور مافیاز کی ہم نے وی آر ایٹ وار ود ون اینڈ ادر، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کیا۔ اچھا، آج کے دن کا یہ میسج بھی ہے، یوم تکبیر ہے، ہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج ہمیں اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہمارے دشمن کی سازش ہی یہی ہے کہ ہمیں منتشر کیا جائے، لیکن ہم نے اپنے اتحاد سے ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ ہمارے ساتھ دو معزز اسکالر ہیں، آپ کی اجازت میں لینا چاہوں گا۔ یعقوب صاحب بیاں چنو سے ہیں جی، السلام علیکم یعقوب صاحب۔ ہمیں لائن ڈراپ ہوئی ہے۔ مقصود صاحب بھی بتایا گیا کہ وہ بھی ٹیلی فون لائن ان کی آن ہے۔ جی مقصود صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، احتشام صاحب مقصود بات کر رہا ہوں، نو کوٹ سندھ سے۔ جی مقصود بھائی فرمائیے گا۔ احتشام صاحب، آج دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا دن ہے۔ آج ہم نے ایک ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا، ورنہ آج اگر وہ کام آج قدم نہیں اٹھاتے تو ہو سکتا ہے کہ آج صفحہ پہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو جدی پشتی پاکستان دشمن جو موجود ہیں ایلیمنٹ، آج پھر وہ سرگرم ہو گئے ہیں اور اسی اپنے آقا کی بات کر رہے ہیں۔ آج پہلے انہوں نے کالا باغ کے اوپر جو ہے وہ ایشو اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو آج اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ بعض دفعہ سیلابوں سے بہہ گئے، اور سندھ کے اندر آج یہ حالت ہے
کہ لوگ پانی پینے کو ترس رہے ہیں, لوگوں کے پاس پانی پینے کو نہیں ہے. اگر یہ ڈیم بن جاتا تو سندھ کے لوگوں کی بھی حالت سدھر جاتی تو پاکستان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوتا. بالکل صحیح. تو میری جناب راحیل شریف صاحب سے گزارش ہے کہ ان جدی پشتی پاکستان دشمنوں کا کلاکما کیا جائے پہلے, اور ان سے کوئی مذاکرات نہ کیے جائیں. کوئی ایک پیچھے نہیں ہے, یہ کوئی کچھ نہیں ہے, یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے پاکستان کا پہلے بھی بیڑا غرق کیا اور آج کسی کے در پہ ہے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ ان کے خلاف فوری اور بھرپور آپریشن. بالکل صحیح. بہت شکریہ مقصود صاحب اپنی کال کی. سعودی عرب سے ہمارے ساتھ عبدالرحیم قریشی صاحب بھی ہیں. السلام علیکم عبدالرحیم صاحب. السلام علیکم احتشام بھائی, شاہ صاحب, سیف الرحمان صاحب اور سب ٹیم کو سلام کرتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں شاہ صاحب اور سیف الرحمان صاحب کہ ہمارے 2400 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے اور اس میں ہمارے 30 سال سے مہاجر رہ رہے, ہمارے گھر گھر میں واقف ہے. یہ تب تک صفائی نہیں ہوا اور افغان اور کابل حکومت کے اعتماد بحال نہ ہوا ایک دوسرے اوپر, یہ کبھی بھی امن نہیں آ سکتا ہے. میں پھر بات کرتا ہوں یہ جیسی امن کی بات کی کہ پاکستان کے نہ ثالثی چلے گا اور نہ کچھ بھی چلے گا, سیدھا جانا چاہیے. آج میں کہتا ہوں کہ بحث جو ہے نا ہمارا اللہ نہ کرے ناکام ہو جائے گا تو افغانستان کی طرف, کیونکہ ہمارے ساتھ ون سیٹ کام چل رہی ہے. افغانستان کوئی ایکشن نہیں لے رہا, یہاں کی بالکل سپورٹ کر رہی ہے. اعتماد کوئی نہیں ہے حکومتوں کا, اعتماد ہونا چاہیے, افغان مہاجرین سپایا ہونا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ عبدالرحیم صاحب. گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ابصار صاحب, کالا باغ ڈیم کی طرح جس طرح سے اقتصادی راہداری کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے, اس پر ہمارے کالرز نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ راحیل شریف صاحب ان جدی پشتی جو پاکستان کے دشمن ہیں, جو میر جعفر اور میر صادق سے بھی بدتر ہیں, ان کا صفایا ہو جانا چاہیے. نہیں, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے, جو بھی قدم پاکستان کی عوام کی ترقی کے لیے اٹھایا جاتا ہے اس کے دشمن پاکستان کے اندر ہی سے سر اٹھاتے ہیں. جی ہاں, کالا باغ ڈیم کا بالکل صحیح کہا عبدالرحیم صاحب نے کہ دیکھیے یہ ہماری بقا کا ہے, اس میں سندھ کو سب سے زیادہ فائدہ ہے, ہمیں بھی فائدہ ہے, پورے ملک کو فائدہ ہے. جو بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, بجلی بنے گی تو کیا اس میں سندھ کو حصہ نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا. دوسرا جو ہے, اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم اس کا آغاز کر دیں. ٹھیک, یہ جو راہداری ہے فوری طور پر آغاز, اور یہ ایک پیکیج ہے پورا جس کے اندر بجلی کی پروڈکشن بھی ہے, ہوائی اڈے بھی ہیں, سڑکیں بھی ہیں, انڈسٹری بھی ہے, اور جدھر سے راستے گزریں گے وہاں روزگار کے مواقع عام آدمی کے لیے پیدا ہوتے چلے جائیں گے. یعنی رہائشی کالونیاں بنیں گی, فیکٹریاں بنیں گی اور نئی معاون سڑکیں بنیں گی, انڈسٹریل ایریاز لگیں گے. سیف الرحمان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی اے پی سی میں پرائم منسٹر پاکستان بھی ہوں گے, آرمی چیف بھی موجود ہوں گے وہاں پر, آئی ایس اے کے چیف بھی ہوں گے, تمام شخصیات کو اب واضح طور پر کہہ دینا چاہیے کہ اس کی مخالفت بند کی جائے؟ میرا خیال ہے وہ واضح طور پہ کہہ دیں گے, اور بلکہ یہ بڑا ایک مہذب انداز اختیار کیا ہے حکومت پاکستان نے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو, پولیٹیکل کو بلا کے بات کی جائے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتماد میں لینے کا جو روش ہے یہ اب ختم ہونی چاہیے. ضرورت سے زیادہ اعتماد میں لینے کا ہر وقت جھگڑا, کوئی گورننس جو ہے وہ نظام ہے روز بروز کا. آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ ہر روز ایک اے بی سی بلائیں اور کوئی کام شروع کریں. جب آپ نے پوری نیک نیتی کے ساتھ عوام کے مینڈیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایک معاہدہ کیا اور ایک بہت بڑی سوورن طاقت کے ساتھ جو دنیا کی ابھرتی ہوئی پہلی عالمی معیشت کے طور پہ ابھر رہی ہے وہ سامنے, اور وہ آپ کے ساتھ پرخلوص رشتے سے میں استوار ہے, اور وہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بھی قرار دے رہے ہیں. جی, اور وہ آپ کو ایک مضبوط اور تنومند دیکھنا چاہ رہے ہیں. پھر آپ اس مواقع کو کیوں گنوا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اے پی سی اب ایک ہو جاتی ہے, اگر اس کے بعد آگے پھر میڈیا کو کچھ بیان بازی ہوتی ہے, اور میڈیا کے بھی ہمارے لوگ کوئی جان کے سوال منہوں میں ڈالتے ہیں اور ان کے اندر سے وہ گلواتے ہیں کہ جناب یہ کیا کالا باغ ڈیم نہیں بن جائے گا. مجھے خود اتفاق ہوا کہ میں نے اے این بی کے ایک بہت بڑے لیڈر, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ان سے پوچھا جناب آپ کو مسئلہ کیا کالا باغ سے؟ انہوں نے مجھے کہا جی یہ سیاسی بیان ہے. آپ اندازہ کریں کہ سیاسی بیان میں آپ پورے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کو تھوڑی سی شرم بھی آنی چاہیے کہ ملک کے مفاد کو آپ پسے پوچھ ڈالتے ہیں, آپ اے پی سی بلاتے ہیں, پاکستان مخالفت کی بات کرتے ہیں. کالا باغ ڈیم سے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ پاکستان کا فائدہ ہے, اس کو بننے دیں. اور اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو یہ چاہیے کہ فوج کی نگرانی میں ایک کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کرے, اور دیکھ لے فوج بھی نبٹ لے ان تمام لوگوں سے, جو سامنے آتا ہے اس کو بھی سامنے سے ہٹا دیا. یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پیسہ لگایا گیا ہے بھارت کی طرف سے, لیکن میں نہیں یہ کہتا بات, کیونکہ میں کہتا ہوں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی کالا باغ پہ جب ہم نے ریسرچ کی تو کچھ لوگوں کو باقاعدہ کچھ تنظیموں کی, کچھ اداروں یا کچھ ایجنسیوں کی طرف سے بیرونی ممالک سے یہ پیسہ لگایا گیا تھا کہ جناب آپ یہ لابی کو
زیادہ سے زیادہ طاقتور کریں اور اس کی مخالفت کرتے رہیں. اب تو یہ ہونا چاہیے کہ دونوں منصوبے ایک ساتھ شروع کرنے کا اعلان کر دے حکومت پاکستان. وہ دیکھیے سیکیورٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ جب اتنا بڑا پروجیکٹ آپ شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے اس کے اندر ہٹ ہوتا رہے گا, اور جمہوریت میں 3 صوبے مخالفت کر رہے ہیں. صحیح. تو جمہوریت میں ایک یہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسئلہ. اب اس میں دیکھیے کالا باغ ڈیم میں تو ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں, پختون بھائی, وہ کہہ رہے تھے کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا. اس میں کیا ڈوب جائے گا؟ سیلاب آتے ہیں تو پورا KPK ڈوب گیا, سندھ ڈوب جاتا ہے, سندھ سے پانی جو ہے وہ جا کے سمندر میں گر جاتا ہے. آج آپ مر رہے ہیں تھر کے اندر, آپ کو پانی نہیں مل رہا, اور آپ کو پرابلم کالا باغ ڈیم سے ہے, سیاست چمکائی جا رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ اس APC کو آخری APC ہونی چاہیے. جو راضی ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو راضی نہیں ہوتا تو بھی ٹھیک ہے. اس منصوبے کو روکنا نہیں چاہیے کہ ہمارے پروجیکٹ کے حق میں ہے یا مخالفت. جی ہاں, بس سیدھی بات ہے یہ. دوسری بات یہ جیسا ہم پہلے عرض کیا کہ یہ ایک راستہ نہیں ہے کہ بدل گیا ہے اور دوسرا لے آئے. 3 راستے ہیں, تینوں تعمیر ہوں گے اور تینوں سے پورے پاکستان کے ہر صوبے کو فائدہ پہنچے گا. بالکل ٹھیک. کچھ مزید خبریں, اور یہ سیاسی جو بیانات بازی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ایک ایشو ہے ناظرین, بھارت کے اندر کس طرح سے بھارتی جو انتہا پسند ہندو ہیں انہوں نے مسلمانوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. پاکستان سے زیادہ مسلمان بھارت کے اندر آباد ہیں, لیکن ان کو اقلیتی سمجھا جاتا ہے اور ان کی جو زندگی ہے وہ اجیرن بنا دی ہے ہندو انتہا پسند حکومت نے. خبر یہ ہے کہ ہریانہ RSS کے انتہا پسند ہندوؤں نے مسجد, مسلمانوں کے 18 گھر جلا دیے. حملے میں 17 افراد زخمی. گاؤں اٹالی میں دفعہ 144 نافذ. پولیس کی موجودگی میں لوٹ مار کے بعد مکان گرا دیے. 20 افراد پر مقدمہ. اراضی تنازع پر مسجد کی تعمیر روک دی. عدالتی حکم پر دوبارہ شروع ہوئی تو جھگڑا ہو گیا. چندی گڑھ سے یہ خبر آئی ہے, ہریانہ کا وہ علاقہ ہے. سیف الرحمان صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سکھوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب پارٹیشن ہوئی تھی, مسلمان آ رہے تھے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. اب ایک بار پھر آپ سمجھتے ہیں کہ انتہا پسند ہندو اور پھر سکھوں کی بھی ذہنیت وہی ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کا صفایا کیا جائے, مسلمانوں کو صحیح طرح سے جینے نہ دیا جائے, ان کو حقوق نہ دیا جائے. بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اس وقت جو امبریلا نا اوپر آپ دیکھیں گے, جو اوپر سیاسی حکومت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی, وہ بھلے دنیا میں یہ کہہ دیا جی ریلیجس فریڈم ہے ہمارے یہاں, بہت جی مذہب میں بڑی آسودگی ہے, بڑی آسانی سے لوگ اپنی, لیکن ان کا جو اصل مینٹر ہے, ان کا جو اصل سیاسی مرشد ہے وہ تو راشٹریہ سیوک سنگھ ہے RSS اور وشوا ہندو پریشد VHP. اور یہ جو دونوں جماعتیں ہیں یہ ابھی تک ان کا ایجنڈا جو ہے وہ اینٹی مسلم ہے اور اینٹی منارٹی, اینٹی کرسچن بھی ہے. یعنی عیسائی بھی دباؤ میں ہے اور عیسائی بھی تشدد کا جو ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہاں تک نہیں, یہ صرف قتل و غارت تک نہیں ہے, زبان سے بھی ان کی حد تک کی جاتی ہے. اور یہاں تک کہ باقاعدہ امریکہ کے صدر نے بھی یہاں تک کہا, اوباما نے, کہ انہوں نے مودی سے بات کی کہ انہیں کہا گیا کہ جی یہ سننے میں آیا کہ ہمارا جو ایک پینل آن ریلیجس فریڈم ہے اس نے رپورٹ دیا کہ جی آپ کے ہاں تو عام افسر جو ہیں وہ گالیاں بکتے ہیں باقاعدہ مسلمانوں کو اور مائنورٹیز کو. ان کو نوکریاں نہیں دی جا رہی, ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے گائے کا گوشت کھانا ہے تو پاکستان چلے جاؤ. اس طرح کی باتیں جو اوپن ہیں, کہ کوئی چیز چھپی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہ جو وہاں پہ ایک تعصب ہے وہ سیکولر انڈیا کا تو ایک ڈھونگ ہے. یعنی سیکولر سے تو مراد یہ ہے کہ جی ہم تمام مذاہب کی برابر حرمت ہو وہاں پہ, لیکن وہاں پہ تو یہ ہے کہ ایک مذہب کی اور مذہب کی بھی نہیں. میں نہیں یہ سمجھتا کہ ہندو مت کے جو لوگ اکثریت ہے وہ انسانوں کا قتل و غارت چاہتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ڈومینیٹنگ سیگمنٹس ہیں جو حکومت میں ہیں اور وزیر اعظم سب سے بڑا دہشت گرد ہے, جن کے آرمڈ ملیشیاز ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنتے ہیں. اب راہل گاندھی نے بڑا ان کے بارے میں کہا کہ یہ سوٹ بوٹ سرکار ہے, یہ مودی سرکار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک عام کسان جو ہے یا ایک عام جو مزدور ہے وہ دیکھتا ہے کہ 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہن کے ملین روپی کا, اور اس میں وہ پھر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو میرا خیال اسی انتظار میں تھے کہ میں حکومت میں آؤں تو وہ اپنا چائے والا کھوکھا بھول جاؤں اور نئی وہ شان و شوکت کے ساتھ میں براجمان ہوں. بہت ساری چیزیں بھول چکے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے گڈ ول جیسچر تھا اس کو بھی انہوں نے بلا دیا. اس وجہ سے صاحب یہ جو ابھی جو کہا نا وہ 10 لاکھ کا سوٹ, تو وہ 10 لاکھ کا سوٹ پہن کر بھی انسوٹیبل ہیں پرائم منسٹر کے ہونے کے لیے, چونکہ ان کی اپنی پہچان جو تھی, ہمارا تھا پہچان 2 قومی نظریہ اور ان کی پہچان تھی سیکولر بھارت. 2 قومی نظریہ تو دوبارہ زندہ ہو رہا ہے تو بھارت کے اندر بھی, اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اندر ایک اور مسلم سٹیٹ ابھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہمیں. اچھا, اب جو سیکولرزم ہے وہ ان کی پہچان تھی, اور نہرو اسی بنیاد پر ساری دنیا میں
پاپولیرٹی حاصل کرتے رہے کہ میں سیکولرزم کا علمبردار ہوں، اور کسی حد تک انہوں نے اس کا شو بھی کیا، مظاہرہ بھی کیا ان کے جانے. یہ جو اس وقت ہے بی جے پی، اس کی بنیاد ہے جن سنگھ، ان کی ایک پارٹی تھی. اٹل بہاری واجپئی جو پچھلے پرائم منسٹر تھے وہ اس کے مرکزی کردار تھے اور بے انتہا متعصب. لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ سیکھا، جب وہ پرائم منسٹر ہوئے تو انہوں نے تھوڑے سے حالات اپنے بہتر کیے سوچ کی. تو اس وقت جو نریندر مودی ہیں انہیں بھی اپنے اٹل بہاری واجپئی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. آج کے دور میں لگتا کہ ایسا ہوگا، آج کے دور میں کوئی اس طرح سروائیو نہیں کر سکیں گے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو وہاں پر موجود ہیں ان کو بھی آزادی کا نعرہ بلند کرنا ہوگا کہ اگر ٹھیک ہے تم ہمیں جاب نہیں دیتے تو ہماری اتنی آبادی ہے، ہم اپنی ایک الگ اسٹیٹ بناتے ہیں. بھارت کے اندر ایک اور مسلم ریاست وقت کی ضرورت بن چکی ہے. جی، وہ بہت سی آوازیں وہاں اٹھ رہی ہیں، اور تنگ آمد بجنگ آمد کا جو فارمولہ ہے اس کے لیے خود راہ ہموار کر رہی وہاں کی حکومت. ٹھیک ہے، اگر آپ تمام اقلیتوں کو اپنی برداشت کرنے پر تیار نہیں ہیں تو آپ رام راج، ان کا ایک نعرہ ہے کہ ہم رام راج قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں ہندو مذہب کی حکومت ہو اور وہی کلچر ہو اور وہی سوچ ہو سب کی. تو اس دور میں یہ سب نہیں ہو سکتا. سیف الرحمان صاحب، آپ سے جانا چاہیں گے کہ وہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، نظام مسلمان، دیکھیں یہ تو ایک اپنے طور پہ خواہش ہے ہماری کہ مسلمان وہاں آزاد ہو جائیں. آزادی کے لیے دیکھیں نا، ایک نیشن سٹیٹ کا جو تصور ہے اس میں اگر ایک اور سٹیٹ ابھرے گا یا اس کی کوشش، اس کو وہ بغاوت سمجھ کے کچلنے کی کوشش کریں گے. وہ تو ایک ہونا یہ چاہیے کہ اب دنیا میں یونائٹڈ نیشنز ہے، اقوام متحدہ ہے، آپ کے ہیومن رائٹس کے چارٹر ہیں، آپ کی میڈیا اتنا سٹرونگ ہے. بھارت کا میڈیا بعض کا تو یہ کہتا ہے جی ہم تہلکا.com کے ذریعے ہر چیز کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. وہ ایکسپوز کریں، یہ تو وقت ہے آپ آئیں نا. کشمیر کے اندر اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، وہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے ہندو انتہا پسندوں کو کہ وہاں پر پاکستانی پرچم کیوں لے رہا ہے. اور دیکھیں گے، اور ان کا میڈیا جو ہے وہ ان چیزوں میں بھی تعصب وہ دکھا رہا ہے. اب دیکھیں گے میڈیا کا کام حکومت کے ساتھ چلنا نہیں ہے. میڈیا کے بارے میں تو تصور ہی ہوتا ہے کہ وہ ہوسٹائل ہوتا ہے حکومت سے، تھوڑا سا حکومت مخالف ایک جذبات رکھتا ہے کیونکہ اس نے ایکسپوز کرنا ہوتا ہے حکومت کو. اور لیکن یہ ہے کہ وہاں کا میڈیا اگر آئے، اس میں آئے، وہاں کے سکولرز ہیں، وہاں کے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ نمائندگی کرتے ہیں عوام کی، تو عوام کے ساتھ ساتھ ان کا جو دعویٰ ہے سیکولرزم کا، اس سیکولرزم کے دعوے کو وہ کم سے کم تھوڑا سا تو اس کا پاس. لیکن بھارت کے کسی بھی بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے آپ دانشور سے بات کر لیں، ان کی گفتگو سے آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے اندر بھی انتہا پسند ذہنیت بھری پڑی ہے، پاکستان کے ساتھ امن نہیں چاہتے. انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ بھی جانبدار ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمیں بار بار اس کا احساس ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے نریندر مودی صاحب بہت پریشان ہیں، اور وہ اس کے رد میں یہ بیانات دے رہے ہیں اس قسم کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی صاحب کی جو پہچان تھی جس کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنے، اور وہاں کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہیں انہوں نے انویسٹ کیا ان میں، کہ انہوں نے گجرات میں جہاں ان کی صوبائی حکومت تھی وہاں کی اکانومی کو انہوں نے لفٹ کیا تھا. تو ان کا خیال تھا کہ تاجر اگر ان کو بیک کریں گے تو سارے ہندوستان کی اکانومی کو اور زیادہ لفٹ کریں گے. لیکن اب وہ جو یہ کر رہے ہیں مسلمانوں اور عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کی عمارت کی اینٹیں وہاں کے عوام ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بھی شامل ہے، تو ان کی پالیسی کو نقصان پہنچے گا. بالکل صحیح، ان کی پالیسی کو بہت نقصان پہنچے گا. افسار صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سیف الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا. افسران حکومت سے خطاب کیا. چٹاگانگ میں 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ لوگ جب آپ سے ملاقات کر کے واپس جائیں تو ان کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، آپ نے ان کی توہین کی ہے، آپ بے دلی سے ملے، آپ خوش اخلاقی سے پیش نہیں آئے. اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو یقین کیجئے کہ آپ لوگوں سے عزت اور احترام حاصل کریں گے. پاکستان کے تمام افسران کے لیے یہ مشعل راہ بھی ہے. اور آج کے دن کا یوم تکبیر ہے ناظرین، بہت بڑا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور وحدانیت بیان کرنے کا دن ہے. آج کے دن کا میسج یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور پاکستان کو اتفاق سے، اتحاد کے ذریعے سے ایک مضبوط پاکستان بنائیں. شام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.